نہیں کہتے عمران خان کے ایک سٹیٹمنٹ ہم نے نکالے ہیں جس میں وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ کس کو ذمہ دار ہونا چاہیے. یہ ان کے اپنے الفاظ ہے, چناؤ انہی کا ہے. اب بھی ایک مسئلہ سامنے کہ ایک پارٹی کے اوپر ایشو ہے جس میں میری ذاتی دلی خواہش ہے کہ نہ ان پہ 62(1) لگے, نہ ان کی پارٹی بین کی جائے, کیونکہ یہ اچھی مثالیں نہیں ہوتی جمہوریت کے اندر. لیکن اپنے لفظوں میں کیا کہتے ہیں دکھائیے گا. اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوگی پرائم منسٹر سے جس کا نام آیا, اس کی فیملی سے. یہ نہ کریں کہ اپنے اوپر سے اب اسے اتارنے کے لیے تو کہیں جی آپ بھی کرپٹ ہیں. جو اصول ضابطہ نواز شریف پہ لاگو ہو وہی اصول ضابطہ عمران خان پہ بھی لاگو ہو, یہ آپ کو قبول ہے؟ بالکل قبول ہے. اس جھوٹ کے پیچھے اربوں روپے کی کرپشن ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں اربوں روپے کی کرپشن بچانے کے لیے. یہ تو جیل میں جائیں گے اس کے بعد. عمران شفیق صاحب, پارٹی بین کرنا مطلب ایک ہماری ہسٹری ہے نیب والی, لیکن بہت ہی غیر جمہوری فیل ہوتا ہے. یہاں حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں کہ ای سی پی کا آرڈر یہی ہے. کیا ایسا ہی آرڈر ہے؟ دیکھیے, آپ جو بات کر رہے ہیں نا, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس, پی ٹی آئی کے پاس ایک بہت بڑا چانس ہے ابھی, اور وہ چانس یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے پوری فرد جرم عائد کرنے کے بعد ان کو موقع دیا ہے, نوٹس دیا ہے کہ آپ اس کا جواب دے دیں. اچھا, جواب جب وہ دیں گے تو پوری قوم کے سامنے وہ جواب آئے گا. یہ جو آئیں بائیں شائیں کے جوابات ہوتے ہیں نا, یہ 8 سال سے وہ دیتے چلے آ رہے ہیں. پہلے سپریم کورٹ میں بھی کہا, لیکن سپریم کورٹ نے معاملہ ای سی پی کو ریفر کر دیا. ای سی پی الیکشن کمیشن نے 8 سال تک ہیئرنگ کی, اور الیکشن کمیشن نے بار بار اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ چلیں پہلے تو ڈکلیریشنز میں یا سرٹیفکیٹس میں انہوں نے ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا, لیکن آخر وقت تک 8 سال تک, آخری وقت تک اکاؤنٹس کو ہم سے چھپانے کی کوشش کی گئی ہے, یعنی کنسیلمنٹ ہے. پارٹی پہ برڈن آتا ہے تو یقیناً یہ برڈن ہی سارے کا سارا پارٹی پر ہے کہ جب الیکشن کمیشن میں حنیف عباسی سے ابھی جو اکبر ایس بابر نے جس کیس کا حوالہ دیا جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, اس میں انہوں نے کہا تھا کہ چیئرمین پہ بھی اثرات ہوں گے. یہ براہ راست اس کے دونوں طرف اثرات ہیں ملک صاحب. ایک اس کا اثر یہ ہے کہ 3 اثرات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ فنڈ جو ہے وہ کنفسکیٹ ہو جائیں گے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ پارٹی جو ہے فورن فنڈڈ پارٹی ہے, تو فورن فنڈڈ پارٹی جو کہ اس میں منشن ہے کہ یہ فورن فنڈڈ پارٹی ہے, اس پورے فیصلے میں یہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں. اگر وہ فورن فنڈڈ پارٹی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے, فیڈرل گورنمنٹ مینس کیبنٹ, جو کیبنٹ اپنا بنا کے ڈیکلیریشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بھیج سکتی ہے اور اس پارٹی کو بین کیا جا سکتا ہے. دوسرا کنسیکوینس. اور تیسرا کنسیکوینس اس کا یہ ہے کہ جو بینچ کے رولز بھی ہیں کہ وہ 5 رکنی ہوگا, لارجر بینچ ہوگا, فل کورٹ ہوگا, کیا ہوگا, کیونکہ یہ بہت سیریس میٹر ہے. ایکچولی میں اس کو چاہتا ہوں کہ پاکستانی سیاستدان فیصلہ کر لیں, اس کو پرہیز کریں. اگر 62(1) کی اگر بات کی جائے نا, تو اس پر شیخ رشید احمد کیس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نوٹ ہے. انہوں نے کہا ہے آپ نے اس معاملے میں, یعنی انہوں نے تمام چیزوں کو بتانے کے بعد, مطلب یہ ہے کہ اتنا میس کریٹ کر دیا سپریم کورٹ کے, اتنی ڈائیورجنٹ اوپینینز ہیں, اتنی مختلف فیصلے دیے ہیں کہ آپ ایک فل کوڈ بنائیں. انہوں نے 5-6 سوالات فریم کیے. ان 5-6 سوالات میں سے ایک سوال جو آپ کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ 62(1) کے اطلاق کا پیمانہ اور کرائٹیریا کیا ہو. اس کرائٹیریا پر ابھی ہمیں فل کوڈ بنانے کی ضرورت ہے. انہوں نے وہ فیصلہ فل کوڈ کو ریفر کیا, لیکن 2 ججوں نے باقی نے ایگری نہیں کیا, اس لیے میجورٹی ویو پریویل اس وقت کر گیا. عظمت شیخ صاحب کا وہ پٹیشن انہوں نے ڈسمس کر دی. لیکن آج بھی جو مائنورٹی ویو ہے, سپریم کورٹ کے ایک جج کا ویو ہے, انہوں نے کہا 62(1) پر ایک آپ آبجیکٹو کرائٹیریا بنائیں جس کرائٹیریا پر آپ سب لوگوں کو پرکھیں. یہ نہیں ہے کہ ایک کا کیس ہے تو اس کا اور کرائٹیریا ہے, دوسرے کا کیس ہے. شاید بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہوں کہ نواز شریف کو جو مے فیئر اپارٹمنٹ ہے اس کے اوپر عدالت نے ڈسکوالیفائی کیا. نواز شریف کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ اس لیے ہے کہ 10,000 درہم کا اکاؤنٹ ریسیویبل ناٹ ریسیوڈ یٹ, ریسیویبل ہے کہ آنا ہے. انہوں نے کہا یہ ایسٹ ہے, آپ ڈسکوالیفائی, آپ آنیسٹلی ہے, آپ نے بتایا نہیں ہے, وہ کبھی ریسیو نہیں ہوا. اور اس سے مطلب ایک فرق ہے, وہ جو دوسرے کیس ہے نا جو آ رہے ہیں جس میں توشہ خانہ والے ہیں, اس میں جو ہے وداؤٹ پیمنٹ ریسیویبل بھی ہیں جن کے پے نہیں کیے ہوئے, انہوں نے وہ مینشن کیے ہیں, بہت گفٹس لے لیے ہیں لیکن اس کے پیمنٹ دینی تھی وہ نہیں کی. ٹھیک ہے. اور اگر ججمنٹس کو دیکھیں تو وہ پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ تو جو ایک ایگزیکٹو ہیڈ ہے ملک کا, اس کے لیے تو بہت ٹرانسپیرنسی کا ہونا بہت شدید ضروری ہے. وہ ٹرانسپیرنسی